السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم حضرات و خواتین، عمرہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور عمرہ کرنے والے کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اس کو ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آئیے عمرہ کا طریقہ ہم بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دو چیزیں آپ سب سے پہلے سمجھ لیں، ارکان عمرہ اور واجبات عمرہ۔ ارکان عمرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رکن چھوٹ گیا تو آپ کا عمرہ باطل ہو جائے گا، اور ارکان عمرہ احرام کا باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ ارکان عمرہ ہے۔ واجبات عمرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو آپ کے اوپر دم لازم آ جائے گا، اور واجبات عمرہ میں سے یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا، اور مردوں کے لیے بال مڈانا یا ترشوانا، یا عورتوں کے لیے بال کٹوانا، یہ ارکان عمرہ اور واجبات عمرہ۔ اب اگر کوئی ایک شخص تیار ہو کر کے میقات پر پہنچا ہوا ہے، نہا دھو کر کے تیار ہے، اگر وہاں پر موقع ملے غسل کر لیجئے، مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہاں پر آپ غسل کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنے پورے لباس کو، سلے ہوئے سارے لباس کو اتار دیں اور دو چادروں میں آ جائیں۔ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ جس لباس میں ہیں اسی لباس میں رہیں گی، صرف ان کو نقاب ہٹا دینا ہے اور دستانہ ہٹا دینا ہے۔ دونوں کو اب نیت کرنی ہے۔ کیسے نیت کریں گے؟ لبیک اللہم عمرتن یا لبیک عمرتن۔ نیت آپ نے کر لی، یہاں پر یہ یاد رہے کہ نیت کرنے کی کوئی دو رکعت نماز نہیں ہے۔ آپ نیت کریں، میقات پر ہیں، اگر کوئی نماز کا وقت ہے پڑھ لیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ آگے بڑھ جائیں۔ نیت کرنے کے بعد مردوں کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے سلے ہوئے کپڑے پہننا یا سر ڈھانپنا، یہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ عورتوں کے لیے کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے نقاب پہننا یا دستانہ پہننا۔ دونوں کے لیے کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا، بال کاٹنا، ناخن تراشنا، یہ ساری چیزیں دونوں کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اب جب آپ نے نیت کر لی اور یہ ساری چیزیں حرام ہو گئیں، اب آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حرم کی طرف چلے جائیں۔ جہاں پر آپ کو ٹھہرنا ہے وہاں پر آپ ٹھہر جائیں۔ یاد رہے کہ تلبیہ کے علاوہ قرآن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتی ہیں، تسبیح تحلیل پڑھ سکتی ہیں، یعنی ذکر و اذکار میں آپ لگے رہیں۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد جہاں پر آپ کو سامان رکھنا ہے سامان رکھیے، اور فوراً جانا چاہیں فوراً آپ حرم چلے جائیے۔ اگر کچھ دیر رکنا چاہیں، کچھ دیر 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ رک کر کے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ حرم پہنچ کر کے اگر آپ فوراً طواف کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو طواف شروع کر دیں۔ مردوں کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مردوں کو جب انہوں نے احرام پہنا تھا میقات پر تو دونوں کندھے ان کے بند تھے۔ یاد رہے کہ وہاں پر کندھے کھلے نہیں رہیں گے، دونوں کندھے بند رہیں گے۔ کندھا کہاں کھلے گا؟ جب طواف شروع کریں گے تب تو دایاں کندھا کھل جائے گا، اس سے پہلے بند رہے گا۔ عورتیں جس حالت میں تھیں اسی حالت میں رہیں گی۔ طواف آپ اپنا شروع کر دیجئے۔ طواف کہاں سے شروع کریں گے؟ حجر اسود سے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، حجر اسود کے سامنے آئیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف شروع کر دیجئے۔ اس طرح سے آپ اپنا طواف شروع کریں گے یا طواف شروع کریں گی۔ طواف کے کسی چکر کے لیے کوئی دعا خاص نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھا کرتے تھے۔ یہ پڑھیں یا اس کے علاوہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی چکر کے لیے کوئی دعا خاص نہیں۔ حجر اسود سے آپ نے اپنا طواف شروع کیا تھا، 7واں چکر پھر جب وہاں پہنچے گا تو آپ کا طواف پورا ہو گیا۔ اب طواف پورا ہونے کے بعد اگر طواف میں شک ہو جاتا ہے آپ کو کہ 3 چکر لگایا یا 4 چکر لگایا، تو آپ کم والے چکر پر یقین کر کے باقی چکروں کو پورا کر لیں، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طواف کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو وضو کر کے آنا ہوگا، اور جہاں سے طواف بند کیا تھا 3 چکر کے بعد 4 چکر کے بعد پھر وہیں سے شروع کر دینا ہوگا۔ طواف مکمل ہو گیا، اس کے بعد اب آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔
مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں. پہلی رکعت میں آپ سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں. دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ لیا. اب اس کے بعد آپ اگر روزے سے نہیں ہیں تو آپ بھر پیٹ زمزم پئیں، چونکہ زمزم ہر مرض کے لیے دوا ہے سوائے موت کے. اس کے بعد آپ چلیں صفا کی طرف. صفا کے قریب پہنچیں تو آپ پڑھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. پھر آپ پہنچ جائیں گے صفا کے قریب میں. صفا پر پہنچنے کے بعد آپ کہیں نبدأ بما بدأ اللہ، ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے. اب آپ صفا پہاڑی پر چڑھ جائیں. صفا پہاڑی پر چل کر کے قبلہ کی طرف رخ کر لیں. خانہ کعبہ دکھتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں دکھتا ہے تو کم از کم اس کی طرف آپ رخ کر لیں. اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں اور 3 مرتبہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس دعا کو آپ 3 مرتبہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے خانہ کعبہ کی طرف پڑھیں. 3 مرتبہ پڑھیں، 4 مرتبہ پڑھیں، یہ دعا کریں، اس کے علاوہ دعا کریں. اور اس کے بعد آپ مروہ کی طرف چل دیں. صفا اور مروہ کے بیچ میں ہری لائٹیں ہیں، وہاں پر آپ کو چاہیے کہ تیز چلیں اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نارمل چال چلیں گی، لیکن مردوں کو تھوڑا سا تیز چلنا ہے. مروہ پر آپ پہنچیں اور مروہ پر بھی ویسے ہی دعا کریں جس طرح سے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے آپ نے صفا پر دعا کی تھی. اور اس طرح سے جب آپ صفا سے مروہ پر گئے 1 چکر ہو گیا، اور مروہ سے جب صفا پر آئے تو دوسرا چکر ہو گیا. اس طرح سے آپ کی سعی شروع ہوگی صفا سے اور مروہ پر آپ کی سعی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کا ایک واجب اور باقی بچا، وہ ہے بال کٹانا. مردوں کو چاہیے کہ اپنے بال منڈوا لیں یا جو ہے قصر کروا لیں. حلق کرانا یا قصر کرانا، حلق کرانا افضل ہے یا قصر بھی کرا سکتے ہیں. قصر کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر کے بالوں کا کچھ حصہ کٹنا چاہیے، یہ نہیں کہ چند بال یہاں سے اور چند بال یہاں سے، بلکہ پورے بالوں کا کٹنا ضروری ہے. اگر قصر کراتے ہیں تو کچھ بال، اور اگر حلق کراتے ہیں تو اس طرح آپ نے لگوا دیا. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے انگلی کے پور کے برابر وہ لپیٹ کر کے اور قینچی سے کاٹ لیں گی. اب جب آپ نے اپنے بال کٹا دیے، مرد اور عورتیں سب، تو آپ کے اوپر وہ ساری چیزیں جو حرام ہو گئی تھیں نیت کرنے کی وجہ سے، اب وہ ساری چیزیں حلال ہو گئیں اور آپ احرام سے باہر آ گئے. یہ تھا مختصر طریقہ عمرہ کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.